بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن بعض اجواد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى عرافا فسأله فصدقه، کہ جب کوئی آدمی عرافہ کے پاس آتا ہے فسأله، اور اس سے سوال کرتا ہے، فصدقوا بما یقول، اور جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمن نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا کہ کوئی بھی آدمی عرافہ جوتشی، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ریکھا دیکھی، ہاتھ دیکھ کر خبریں بتانے والے، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھے کہ غیب کی باتوں کی خبر دینے والا۔ عام اصطلاح کے اندر عرافہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی تقدیر کے بارے میں بتاتا ہے، جو لوگوں کی بھوشیوانی کرتا ہے، جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے۔ عام زبان کے اندر اسے جوتشی اور عرافہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کو معنی بہت بڑا شرک ہے۔ شرک اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے کہ اللہ رب العالمین غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب داں نہیں۔ اگر کسی عرافہ کے پاس ہم جاتے ہیں اور عرافہ ہمارے ہاتھ کو دیکھ کر یا کسی اور چیز کے ذریعہ ہماری تقدیر کے بارے میں بھوشیوانی کرتا ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله فصدقه، کہ اگر کوئی آدمی کسی عرافہ جوتشی غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کچھ سوال کرتا ہے، ان سے کچھ پوچھتا ہے، فصدقه، اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس چیز سے روکا ہے۔ آج امت کے اندر گمراہی کے بے شمار اسباب و علل موجود ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرنے کے بہت سارے راستے اور سبیلوں کو لوگوں نے نکال لیا ہے۔ انہی میں سے ایک راستہ جوتشی عرافہ کے پاس جا کر ان کی خبروں کو ماننا، ان کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی عرافہ کے پاس جائے، ان سے کچھ پوچھے اور تصدیق کرے۔ میرے بھائیوں، دوسری حدیث بھی سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی عرافہ کے پاس جاتا ہے، ان کی بات کی تصدیق اگر نہیں بھی کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی المیہ ہے، ان کے لیے بھی یہی دردناک خبریں ہیں کہ اگر آپ عرافہ کے بعد جا کر سوال بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو گمراہیوں میں سے سب سے بڑی گمراہی آج ہمارے بیچ یہ ہے کہ عام طور پر یہ صفات عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں کہ آج عورتیں معمولی باتوں میں جب تنگ آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، چاہے وہ رزق کے معاملہ میں ہو، چاہے وہ اولاد کے معاملہ میں ہو، چاہے وہ شوہر کے معاملہ میں ہو، مال دولت کے معاملہ میں ہو، کسی بھی ایرے غیرے کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں جو ریکھا دیکھی کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھ کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مستقبل کی خبریں بتانے والا یہ عرافہ لوگ شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، شیطان کی باتوں کو سنتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے خود ہی ابلیس ہے۔ شیطان علم ان کے پاس ہوتا ہے، اسی شیطان علم کی بنیاد پر، شیطانوں کی باتوں کی تصدیق کی بنیاد پر ہمارے بیچ خبریں رکھتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جوتشی ہمیں بتاتے ہیں، جو عرافہ ہمیں بتاتے ہیں،
وہ کبھی سچ ہو جاتی ہے. جو ہم چاہتے ہیں، جو دل میں ہماری باتیں ہوتی ہے، وہی بات کبھی کبھار جو تشی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح بتا رہا. نہیں، اللہ کی قسم وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. جو صفات اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے وہ صفات کسی دوتشی، کسی عرافہ یا کسی بابا کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جوتشی کی بھی خبریں صحیح ہیں تو یہ مشرک ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیتیں بھی ہیں، حدیث پاک بھی ہیں کہ جو لوگ کسی عرافہ کی باتوں کی تصدیق کرے گا ان کا شمار مشرکین کی صفوں کے اندر ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرافہ کے پاس جانا، جوتشی کے پاس جانا، غیب کی خبروں بتانے والوں کے پاس جانا، ان کی بات کو تصدیق کرنا، اگر ایسی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کان کھول کے سن لیں. لن تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی بسترین حرکات اور سکنات سے اجتناب کرتے ہوئے جوتشی عرافے کی باتوں کو تکذیب کرنے کے ساتھ اس کے بعد جانے سے بھی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.